آپ نے ہمیشہ سے سنا ہوگا کہ زیادہ پھل اور سبزیاں کھانے سے ہم زیادہ عرصے تک جوان رہتے ہیں اور موٹاپے کے ساتھ ساتھ کئی موذی امراض سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ قدرتی طور پر فروٹس اور ویجیٹیبلز میں بیش بہا ایسے نیوٹرینٹس موجود ہوتے ہیں جو ہمیں زبردست فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹس کا شمار بھی انہی قیمتی نیوٹرینٹس میں کیا جاتا ہے جنہیں پھل اور سبزیوں کے علاوہ دوسری ہیلدی فوڈز کے ذریعے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا جسم روزانہ کی بنیاد پر اندرونی اور بیرونی طور پر ایسے عوامل سے دوچار ہوتا ہے جو آکسیڈیٹیو سٹریس کی وجہ بنتے ہیں۔ آکسیڈیٹیو سٹریس یا آکسیڈیشن ریئیکشنز ایسے کیمیکل ریئیکشنز ہیں جو ہمارے جسم کے نارمل سیلز کو ڈیمیج کرتے ہوئے شدید نقصان کی وجہ بنتے ہیں، اور ریسرچز بھی اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ آکسیڈیٹیو ریئیکشنز انسانوں میں قبل از وقت بڑھاپے کے ظاہر ہونے یعنی ارلی ایجنگ اور جان لیوا بیماریاں پھیلانے میں مرکزی کردار ادا کرتے ہیں، مثلاً دل کے عارضے، کینسر، جگر اور پھیپھڑوں کے مسائل اور دماغی بیماریاں۔ اگر ہم ان بیرونی عوامل کی بات کریں جو آکسیڈیٹیو سٹریس کی وجہ بنتے ہیں تو ان میں شامل ہیں الٹرا وائلٹ شعاعیں، آلودگی پھیلانے والے عناصر مثلاً اوزون، نائٹروجن ڈائی آکسائڈ اور دیگر کئی گیسز، سگریٹ اور گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں، کیڑے مار ادویات یعنی پیسٹی انڈسٹریل کیمیکلز، کچھ ادویات کی اوور ڈوز، مختلف قسم کے فوڈ ایڈیٹیوز اور بعض پلاسٹکس میں موجود کیمیکلز وغیرہ۔ مختصراً آج ہم ہر طرف سے ایسے کیمیکلز سے گھرے ہوئے ہیں جو آکسیڈیٹیو سٹریس کو پروموٹ کرتے ہیں، اور شاید اسی بدولت دنیا بھر میں کینسر اور دوسرے کئی جان لیوا امراض کی شرح میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹس ان تمام برے عناصر کے اثر کو زائل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور موذی امراض سے بچاتے ہوئے مدافعتی نظام کو بھی مضبوط بناتے ہیں۔ یہ ایجنگ یعنی بڑھاپے کی طرف بڑھنے کی رفتار کو بھی کم کرتے ہیں۔ اگر ہم اینٹی آکسیڈنٹس کے رچ سورسز کی بات کریں تو بلا شبہ تازہ پھل اور سبزیاں اس فہرست میں سب سے اوپر ہیں۔ البتہ ان کے دیگر رچ سورسز میں ہول گرینز یعنی اناج اور نٹس اینڈ سیڈز یعنی خشک میوہ جات اور مختلف طرح کے بیج بھی شامل ہیں۔ آج کل سب سے زیادہ جانے جانے والے اینٹی آکسیڈنٹس میں شامل ہیں وائٹامن اے، وائٹامن ای اور وائٹامن سی، جبکہ منرلز میں سیلینیم اور زنک بھی اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات رکھتے ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹس نہ صرف خوراک میں پائے جاتے ہیں بلکہ سپلیمنٹس کی شکل میں بھی یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ اسی طرح ان اینٹی آکسیڈنٹس کو میڈیکیٹڈ کریمز یا پھر بیوٹی پروڈکٹس میں بھی ایڈ کیا جاتا ہے۔ ان تمام اینٹی آکسیڈنٹس کے اسپیسیفک سورسز کا ذکر کیا جائے تو وائٹامن اے کو کیروٹینوئڈز کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اس کے ڈائٹری سورسز میں رنگ برنگی سبزیاں اور پھل مثلاً شملہ مرچ، گاجر، پالک، کدو، شکرکندی، پپیتا، خربوزہ، آڑو اور خوبانی شامل ہیں۔ وائٹامن سی کا دوسرا نام اسکاربک ایسڈ ہے۔ سٹرس فروٹس مثلاً گریپ فروٹ، کینو، موسمی، کیوی، لیمو، مختلف طرح کی بیریز مثلاً اسٹرابیریز، بلو بیریز، تربوز، پپیتا، ٹماٹر، سبز پتوں والی سبزیاں اور شملہ مرچ اس کے بہترین سورسز ہیں۔ وائٹامن ای کے بہترین سورسز میں شامل ہیں مختلف خشک میوہ جات اور بیج مثلاً بادام، مونگ پھلی، سورج مکھی کے بیج، ہول گرینز مثلاً خالص گندم یا اس کا تیل، لوبیا، گرین لیفی ویجیٹیبلز اور ویجیٹیبل یا کوکنگ آئلز مثلاً سن فلاور آئل۔ اسی طرح سمندری کھانے یعنی سی فوڈ جیسا کہ آئسٹرز، جھینگے، مچھلی، مٹن، بیف، چکن، پیاز، لہسن اور اناج وغیرہ بھی سیلینیم کے بہترین سورسز ہیں۔ ان وائٹامنز کے علاوہ فائٹو کیمیکلز بھی اینٹی آکسیڈنٹ کمپاؤنڈز ہیں جو کہ پھلوں، سبزیوں، نٹس اینڈ سیڈز اور اناج میں موجود ہوتے ہیں۔ گرین ٹی یعنی سبز قہوہ اور دودھ کے بغیر کالی چائے یا کافی میں کیٹیجنز پائے جاتے ہیں جو اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں۔ مختلف طرح کی جڑی بوٹیاں اور مسالے یعنی ہربز اینڈ اسپائسز بھی زبردست اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز رکھتے ہیں، مثلاً ہلدی، زعفران، ادرک، لہسن، سرسوں کے بیج، دار چینی، تیز پات، کالی مرچ، لونگ، میتھی دانہ، الائچی، سونف، زیرہ اور جڑی بوٹیوں میں تھائم، روزمیری، اوریگانو اور سیج وغیرہ۔ آپ کو چاہیے کہ ہمیشہ تازہ موسمی پھل اور سبزیوں کے استعمال کو ترجیح دیں کیونکہ کینز میں موجود فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز میں اینٹی آکسیڈنٹس کی مقدار کم ہوتی ہے۔ سبزیوں کو زیادہ پکانے سے بھی ان میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس ضائع ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ کی ڈائٹ میں ان غذاؤں کا استعمال کم ہے تو آپ ڈاکٹر یا ڈائٹیشین کی ہدایت کے مطابق ڈائٹری سپلیمنٹس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ روزانہ کی بنیاد پر اپنی اینٹی آکسیڈنٹس کی ضرورت کو پورا کر سکیں۔